وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کے حق میں بھی، ان کی جدائی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے آنسو بہائے۔ اگر کوئی شخص کسی کے انتقال پر آنسو بہاتا ہے تو یہ بزدلی کی علامت نہیں ہے۔ یہ لوگ یہ نہ سمجھا رہے یہ آدمی بزدل ہو گیا، ایسا نہ سمجھے۔ حضرت عائشہ کو برداشت نہیں ہوا، کہا اللہ کے نبی کیا آپ بار بار اس بوڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں؟ عائشہ نے کیا فرمایا، اللہ کے نبی کیا بار بار آپ اس بوڑھیا کو یاد کر کے غمگین ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم آپ کی بیویاں موجود نہیں ہیں؟ اتنا سننا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے۔ فرمایا عائشہ خدیجہ تھی، خدیجہ وہ تھی جنہوں نے سب سے پہلے مجھ پر اسلام کو قبول کیا، خدیجہ وہ تھی جب لوگوں نے تکذیب کی تو خدیجہ نے میری تصدیق کی۔ ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا لیا، بیٹے کی لاش ابراہیم کی لاش ہاتھوں میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زار و خطار آنسو بہ رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا وَإِنَّا بِفَرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ، بے شک اے ابراہیم تیری جدائی نے مجھے مغبون کر دیا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب۔ قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آپ حضرات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبات سن رہے ہیں۔ یہ سیرت رسول کا 120واں جمعہ کا خطبہ ہے، اور آج کا ہمارا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو اپنے رشتہ داروں کی جدائی پر۔ انشاءاللہ اسی عنوان کے تحت قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہہ دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون،
کہ ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو جب کبھی مصیبت پڑ جائے آدمی پر، کسی کا انتقال ہو جائے، تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو، اس دعا کو پڑھنے کا حکم دیا کہ اے اللہ کی دی ہوئی ملکیت تھی، اللہ نے اس کو واپس لے لی، اللہ ہم تیرے اس فیصلے پر راضی، یہ اس کا معنی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس امت کے لیے آنسو بہائے ہیں، جیسے گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کی فکر میں کیسے آنسو بہائے، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی آپ نے ان کے غم میں، ان کی جدائی میں آپ نے آنسو بہائے۔ آپ دیکھیے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ انتقال ہونے کے بعد لوگوں کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی ان کے مرنے پر رو رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آدمی کسی کی موت پر نہیں روتا، بلکہ اس کی جدائی میں روتا ہے۔ یہ حقیقی فلسفہ ہے۔ لوگوں کو ہم روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں آدمی مر گیا اس لیے رو رہا، اس کا حقیقی فلسفہ یہ ہے کہ آدمی کی آنکھوں سے اس لیے آنسو آتے ہیں کہ وہ شخص ہم سے آج جدا ہو رہا ہے، اور ایسے جدا ہو رہا ہے پھر دوبارہ کبھی زندگی میں اس سے ملاقات نہیں، تو اسی جدائی پر انسان کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے رشتہ داروں کی جدائی پر آپ نے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے۔ تو میں نے کچھ جھلکیاں نوٹ کی ہیں، ان کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کے والد، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ دنیا میں تشریف لائے تو ایک یتیم کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کی ولادت 9 ربیع الاول کو پیر کے دن صبح فجر کی نماز کے وقت میں آپ دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی والدہ آمینہ نے آپ کی پرورش کی۔ تقریباً آپ کی عمر جب 6 سال کی ہو گئی تو آپ کی والدہ آمینہ نے آپ کو مکہ سے لے کر مدینہ کچھ رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے لے گئی۔ تقریباً 1 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے۔ کتنی عمر ہے؟ 6 سال کی عمر ہے۔ اور جب 1 مہینہ وہاں رہ گئے، آپ کی والدہ آپ کو پھر دوبارہ مدینہ سے مکہ کی طرف لے کر آ رہی تھی، تو راستے میں مقام ابوا کے پاس آپ کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی، اور اسی بیماری میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کی والدہ سفر کی حالت میں انتقال کر چکی ہیں، تو آپ کی جدائی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ آپ پہلے یتیم تھے، یتیم سے پھر آپ در یتیم ہو گئے۔ ماں کا شفقت کا سایہ، مہربانی والا سایہ آپ کے ہاتھ سے، آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی والدہ کو سامنے مرتے ہوئے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے زار و خطار آنسو نکل آئے۔ تو آپ نے اپنی والدہ کی جدائی میں آنسو بہائے۔ یہ پہلا موقع تھا، آپ نے اپنے والدہ کی جدائی میں آنکھوں سے آنسو نکالے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ وہاں سفر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے آئیں۔ پھر آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی۔ عبد المطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت فرماتے، اور اتنی محبت کرتے کہ جتنے آپ کے سگے بیٹے ہیں ان سے بھی اتنی محبت نہیں کرتے تھے، اتنی محبت آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے پوتے سے کرتے۔ اس کی ایک مثال دیکھیے گا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب، بڑے غصے والے تھے، بڑے جلال والے تھے، اور
آپ کا جو بستر تھا یا تخت تھا اس پر کسی کی مجال نہیں کہ وہ آ کر کے اس تخت پر بیٹھ جائے، کسی بیٹوں میں کسی کی مجال نہیں کہ وہ تخت پر آ کر کے بھول کر بھی بیٹھ جائے، بڑے غصے والے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھیلتے ہوئے دوڑتے ہوئے آ کر آپ کبھی اس تخت پر بیٹھ جاتے تھے، عبد المطلب انہیں کچھ نہ کہتے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھیلتے ہوئے آ کر اس بستر پر بیٹھ گئے تو آپ کے چچاؤں نے آپ کو اٹھایا، کہا کہ اگر دادا جان دیکھ لیں گے تو پھر تیری پٹائی ہوگی، اٹھ جاؤ۔ اتنے میں عبد المطلب آ گئے، کہا کہ تم محمد کو چھوڑ دو، اسے اسی جگہ پر بیٹھنے دو، اس لیے کہ اللہ کی قسم اس کی شان ہی الگ ہے۔ عبد المطلب کہتے تھے کہ یہ میرا جو پوترا ہے مجھے امید ہے بڑا ہو کر ایک بہت اونچے مقام پر پہنچے گا، ایسے مقام پر پہنچے گا کہ جس مقام پر عرب کا کوئی شخص نہیں پہنچا ہوگا، مجھے اپنے اس پوترے سے اتنی زیادہ امید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دادا سے بڑی محبت فرماتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب ان کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے اپنے دادا کی جدائی میں آپ نے اپنے آنکھوں سے آنسو نکالے، اور ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ جب عبد المطلب کا جنازہ اٹھا کر لے جایا جا رہا تھا تو ایک 8 سال کا چھوٹا سا بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنازے کے پیچھے دوڑتے ہوئے جا رہا ہے اور اس کی آنکھوں سے زار و خطار آنسو بہ رہے ہیں، کہتا ہے کہ میرے دادا جا رہے ہیں، میرے دادا جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کی جدائی پر اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے۔ تیسرا وہ موقع ہے، بہت سے مواقع ہیں، میں نے مختصر اس کو نوٹ کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو اہم چیزیں۔ تیسرا موقع، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا تو آپ کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب نے کی۔ ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے، اور ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے پرورش کی، آپ کو بڑا کیا، پھر آپ کی شادی کر دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو جہاں کہیں دشمنوں کی ہمت ہوتی کہ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی جائے، لیکن ابو طالب کی صورت ان کے سامنے آ جاتی، ان کی مجال نہیں تھی کہ ابو طالب کے ہوتے ہوئے محمد کو کوئی تکلیف پہنچا سکے۔ اور ابو طالب نے بھی اعلان کر دیا تھا کہ اے محمد، آج کے بعد سے آپ جو چاہیں کریں، جب تک ابو طالب کے جسم میں جان رہے گی تمہارا کوئی بال بھی باقی نہیں کر سکتا۔ تو جب تک ابو طالب زندہ رہے کسی کی مجال نہیں تھی کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ حالانکہ دوسرے صحابہ کو پکڑ کر مارتے تھے، گرم گرم ریتیلی زمین پر لٹا دیا جاتا، ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہاتھ نہ لگاتا۔ کیوں؟ ابو طالب کا ڈر، رباب اور دبدبا اس قدر تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا سے بڑی محبت کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اپنے چچا ابو طالب کو آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی، لیکن آپ افسوس انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ ایک موقع ایسا آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے خبر دی کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے چچا ابو طالب زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے اپنے چچا کے پاس پہنچے، دیکھا آپ کی زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، اور بازو میں ابو جہل، عبداللہ بن امیہ اور کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس گئے، چچا سے کہا یا عمہ، اے میرے چچا جان، قل لا الہ الا اللہ، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے۔ یہاں ابو جہل، عبداللہ بن امیہ بیٹھے ہوئے تھے، کہا ابو طالب زندگی بھر اپنے باپ داداؤں کے دین پر رہے، مرنے کے قریب اپنے موت کے ڈر سے اپنے بھتیجے کا کلمہ پڑھ رہے ہو،
کیا تم محمد کا کلمہ پڑھو کر مرو گے؟ ابو طالب کو غیرت دلائی جا رہی تھی. یہاں پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا اماں، اے میرے چچا جان، قل لا الہ الا اللہ، ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے سامنے کل قیامت کے دن میں آپ کی سفارش کروں گا، ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجئے. لیکن ابو طالب نے آخری الفاظ کہا بھتیجے، میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، کفر کی حالت میں انتقال ہو گیا. ہدایت اللہ کے نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بے شک ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اے نبی، آپ جسے چاہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے. آپ کو ہدایت نہیں ملی، آپ کے چچا کو دنیا سے کفر کی حالت میں رخصت ہو گئے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ ان کے چچا کا انتقال ہو گیا، جو سب سے چہیتے چچا تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زار و خطار آنسو بہنے لگے. آپ نے چچا کی جدائی میں آنکھوں سے آنسو بہائے، اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکلتے ہیں، کہتے ہیں چچا، میں اس وقت تک آپ کے حق میں مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کے بارے میں کوئی حکم نازل نہ فرما دے. اتنے میں اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی نازل فرما دی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. اے نبی، کسی نبی کے لیے زیبا نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے حق میں مغفرت کی دعا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے زار و خطار آنسو بہ رہے ہیں. آپ نے جب دعا آیت نازل ہو گئی، آپ نے خاموشی اختیار فرمائی. تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کی جدائی پر اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے. جہاں اس امت کے لیے اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے تھے، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کے حق میں بھی، ان کی جدائی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے آنسو بہائے. اگر کوئی شخص کسی کے انتقال پر آنسو بہاتا ہے تو یہ بزدلی کی علامت نہیں ہے. یہ لوگ یہ نہ سمجھا رہے یہ آدمی بزدل ہو گیا، ایسا نہ سمجھے. آگے بتاؤں گا میں کہ آنسوؤں کی قیمت کیا ہے. اور اس کے بعد ایک اور مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ آپ کی مدد کرنے والی، آپ کی سب سے چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے انہوں نے اسلام کو قبول کیا. اور یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم پر مدد کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر، مشرکین کے ستانے سے بیزار ہو کر، پریشان حال ہو کر کے، ڈر کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر کے گھر میں تشریف لاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی، اللہ کے رسول آپ گھبرائیے نہیں، اللہ کے رسول آپ گھبرائیے نہیں. قدم قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرماتی، نبی کو تسلی دیتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی ہی محبت فرماتے. اس کی بڑی مثال یہ ہے کہ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھی، نبی نے کوئی دوسرا نکاح زندگی میں نہیں فرمایا. پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت خدیجہ جب تک زندہ تھی نبی نے کبھی دوسرا نکاح نہیں کیا. ایسی چہیتی بیوی، نبوت کے 10ویں سال رمضان المبارک سے پہلے رجب کے مہینے میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد شعبان کے مہینے میں آخری دنوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کا حتی المقدور علاج فرمایا. جتنی ہو سکتی تھی آپ نے کوشش کی علاج کرانے کی، لیکن بیماری اس قدر بڑھ گئی کہ 11 رمضان کے دن، رمضان مبارک کے مہینے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت فرما گئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے جنازے میں آپ نے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زار و خطار آنسو بہنے لگے. اتنا ہی نہیں محترم حضرات، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غمگین رہا کرتے تھے.
اور جب کبھی خدیجہ کی یاد آ جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو بہانے لگتے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر ہوئی، جس میں 70 کافی قید ہو کر کے آئے، تو ان قیدیوں میں آپ کے داماد ابو العاص بھی قیدی بن کر کے آئے۔ ابو العاص حضرت زینب کے شوہر تھے، حضرت زینب اللہ کے نبی کی بیٹی ہیں، تو ابو العاص بھی قید ہو کر کے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان 70 لوگوں کو قتل کر دیا جائے یا کیا کیا جائے، تو اکثر کی رائے یہ تھی کہ اللہ کے نبی انہیں فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جو کوئی اپنی قیدی کو چھوڑانا چاہتا ہے وہ فدیہ دے کر کے قیدی کو چھوڑا کر لے جائے۔ تو آپ کی بیٹی حضرت زینب کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ بھی غریب تھی، ان کے پاس ایک سونے کا ہار تھا، انہوں نے اس ہار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ اللہ کے نبی آپ اس سونے کا ہار کو لے لیں اور مجھے اپنے شوہر کو چھوڑ دیں، ابو العاص کو چھوڑ دیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ سونے کا ہار آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سونے کا ہار دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے زار و خطار آنسو بہنے لگے۔ صحابہ نے تعجب کیا، کیا بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو دیکھ کر رو رہے ہیں۔ صحابہ سے رہ نہ گیا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ اس ہار کو دیکھ کر کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ یہ خدیجہ کا ہار ہے، یہ جو ہار ہے یہ خدیجہ کا ہے، زینب کے نکاح میں خدیجہ نے تحفتاً اس کو دیا تھا، اس ہار کو دیکھ کر مجھے خدیجہ کی یاد آ گئی۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیوی سے اتنی محبت فرماتے کہ آپ کو کبھی ان کی کوئی نشانی بھی نظر آ جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدائی میں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے۔ تو آپ نے فرمایا یہ خدیجہ کا ہار ہے جسے دیکھ کر میں رو رہا۔ پھر قربان جائیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے کیا فرمایا صحابہ سے، فرمایا اے میرے صحابہ اگر تمہاری اجازت ہو، وہ کوئی وقت کا امیر کا ایسی بات کہہ سکتا ہے کہ صحابہ سے اجازت پوچھی جا رہی ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اس ہار کو اپنے بیٹی کو واپس کر دوں اور ابو العاص کو میں بغیر فدیے کے چھوڑ دوں، اس لیے کہ میرا قیدی ہے۔ اندازہ لگائیں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اجازت پورے چاہے تو آپ بغیر پیسے کے اپنے داماد کو چھوڑ سکتے تھے، لیکن قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف پر، فرمایا اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اس ہار کو اپنی بیٹی کو واپس کر دوں اور ابو العاص کو فری میں چھوڑ دوں۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اب جو چاہیں کریں ہم آپ کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو بغیر فدیے کے چھوڑ دیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو تھے جو آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ کی یاد میں آنسو بہائے تھے۔ اس کی دوسری مثال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، رخصتی کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے بیویوں سے کہا کہ فاطمہ کو لے جاؤ، سب سے آخری بیٹی تھی، لے جاؤ، علی سے نکاح کر دیا گیا، اور ازواج مطہرات سے کہا کہ لے جاؤ فاطمہ کو رخصت کرنا ہے، تیار کر کے لاؤ، دلہن بنا کر کے لے آؤ۔ ازواج مطہرات لے گئیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کر کے لے آئی۔ حضرت فاطمہ کی رخصتی کا وقت ہے، لوگوں کے دل بھرے ہوئے ہیں، لوگ غمگین صورتحال میں ہیں۔ ابھی یہ منظر تھا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے ایک لفظ نکل آیا، آپ نے فرمایا اللہ کے نبی کاش آج خدیجہ زندہ ہوتی، اپنی بیٹی کو رخصت ہوتا ہوا دیکھ لیتی۔ اتنا جملہ کہا حضرت ام سلمہ نے، کہا اللہ کے نبی کاش اگر آج خدیجہ زندہ ہوتی تو آپ اپنی بیٹی کو آنکھوں سے رخصت ہوا دیکھ لیتی۔ اتنا سننا تھا، رحمت کائنات کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، آپ نے اپنے آنکھوں سے آنسو نکال لیے، فرمایا ام سلمہ تم نے صحیح کہا، خدیجہ خدیجہ تھی اور انہیں اپنی اس بیٹی کی شادی کی بڑی فکر تھی، آخری دنوں میں کہا کرتی تھی شاید میں اپنی اس بیٹی کی شادی کو دیکھ نہ سکوں گی، شاید میں اپنی بیٹی کی رخصتی کو دیکھ نہ سکوں گی۔ اسی حالت میں خدیجہ کا انتقال ہو گیا،
کاش آج خدیجہ زندہ ہوتی. نبی نے کیا فرمایا؟ کاش آج خدیجہ زندہ ہوتی. پھر آپ نے فرمایا اللہ کو جو منظور تھا وہی ہوا، ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مبارک سے ان الفاظ کو ادا فرما رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کے محبت میں آپ نے آنکھوں سے آنسو بہائے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے محبت میں، اور جب کبھی آپ کو ان کی بیوی کی یاد آ جاتی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے. اسلام میں حرام نہیں ہے آنسو کا بہانا. اگر آپ کا کوئی رشتہ دار گزر جاتا ہے اس کی یاد میں اگر آپ آنسو بہاتے ہیں تو غلط چیز نہیں ہے. اگر لوگ اسے بزدلی سمجھتے ہیں، کمزوری سمجھتے ہیں تو ان کی بے وقوفی ہے. اس لیے کہ کسی کی محبت میں، کسی کی یاد میں آنسو کا بہانا یہ اللہ کی رحمت ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا. محترم حضرات، ایک اور مثال دے کر کے اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان میں سے 9 بیویوں میں سے کسی بیوی کو اولاد نہیں ہوئی سوائے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی میں اور ایک مثال دے رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کو دیکھ کر کے آنکھوں میں آنسو، یاد کر کے ان کے آنسوں میں آنسو آ گئے. حضرت عائشہ کو برداشت نہیں ہوا. کہا اللہ کے نبی کیا آپ بار بار اس بوڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں؟ عائشہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی کیا بار بار آپ اس بوڑھیا کو یاد کر کے غمگین ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم آپ کی بیویاں موجود نہیں ہیں؟ اتنا سننا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے. فرمایا عائشہ خدیجہ تھی. خدیجہ وہ تھی جنہوں نے سب سے پہلے مجھ پر اسلام کو قبول کیا. خدیجہ وہ تھی جب لوگوں نے تکذیب کی تو خدیجہ نے میری تصدیق کی. خدیجہ وہ ہیں لوگوں نے انکار کیا تو خدیجہ نے میرا اقرار کیا. اور خدیجہ وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے جتنی بھی اولاد عطا فرمائی ان سے مجھے اولاد عطا فرمائی. تم سے کسی سے اللہ نے مجھے اولاد عطا نہیں کی. جتنے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اولاد ہوئے، 6 اولاد ہوئی، 6 کی 6 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی. 4 لڑکیاں اور 2 بیٹے. ایک ہے زینب، ام کلثوم، رقیہ اور حضرت فاطمہ. یہ 4 لڑکیاں تھیں اور 2 بیٹے، ایک کا نام عبداللہ اور ایک کا نام قاسم. 6 اولاد، 6 کی 6 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. تو محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی، اس دور میں لونڈیوں کا دور تھا، باندیوں کا دور تھا. جنگ میں جیت کر کے جو آتی تھی وہ لونڈیاں اور باندیاں بن جاتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی میں سے ایک اور باندھی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی. ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا ہوا جس کا نام ابراہیم تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابراہیم 2 بیٹے انتقال کر چکے، اب یہ تیسرا بیٹا ابراہیم پیدا ہوا. تقریباً تاریخ کے مطابق احادیث میں آتا ہے کہ 18 مہینوں کے آپ ہو گئے. چھوٹا سا بچہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑی محبت فرماتے تھے. بڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیار و محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اپنے اس بیٹے کے ساتھ کھیلتے تھے. جب وہ بیٹا 18 مہینے کی عمر کا ہو گیا، بیمار ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے کہیں باہر تشریف لے گئے تھے. کسی آنے والے نے خبر دی کہ اللہ کے نبی آپ کا سب سے چہیتا بیٹا ابراہیم، اس کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے حضرت ماریہ قبطیہ کے گھر میں تشریف لائے. دیکھا کہ حضرت ابراہیم کی لاش پڑی ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا. 2 بچے پہلے انتقال کر چکے تھے، تیسرا بچہ ہے. ہاتھوں میں اٹھا لیا. اللہ کے نبی کی آنکھوں سے زار و خطار آنسو بہ رہے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں سے آنسو؟ اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں سے آنسو؟ تعجب کی بات ہے، آپ آنکھوں سے آنسو نکال رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا انہا رحمتن. فیا عبد الرحمن، یہ آنسو نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے یہ کمزوری ہے، یہ بزدلی ہے، یہ آدمی جو ہے ڈر گیا ہے،
تو غلط فہمی میں ہو اس کی. نبی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو عبد الرحمن نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں سے آنسو؟ فرمایا انہا رحمتن، فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے. اور آپ نے الفاظ فرمائے وَإِنَّا بِفَرَاخِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا لیا. بیٹے کی لاش ابراہیم کی لاش ہاتھوں میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زار و خطار آنسو بہ رہے ہیں اور آپ نے فرمایا وَإِنَّا بِفَرَاخِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ، بے شک اے ابراہیم تیری جدائی نے مجھے مغبون کر دیا ہے. وہی الفاظ میں نے کہے تھے، آدمی اپنے کسی رشتہ دار کی موت پر نہیں روتا بلکہ اس کی جدائی میں آدمی روتا ہے. نبی نے فرمایا اے ابراہیم تیری جدائی نے مجھے غمگین کر دیا. ان العین تدمع، میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. والقلب یحزن، اور میرا دل مغموم ہے. ولا نقول الا ما يرضى، لیکن میں وہی بات کہوں گا جو میرے رب کو پسند ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے اللہ یہ تیری دی ہوئی امانت تھی، ہم نے تیرے حوالے کر دی، تیرے اس فیصلے پر ہم راضی. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی آپ نے آنکھوں سے آنسو بہائے ہیں. تو یہ کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ پہلو تھے جو میں نے مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے اندر جگانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. جس طرح نبی نے اپنی اس امت کے لیے آنسو بہائے ہیں، وہیں ایک بہت بڑا حصہ، بہت بڑا حق ہمارا اپنے رشتہ داروں پر ہے. رشتہ داروں کا حق ہم پر ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے جنازے میں جاتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں. ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کی جائے تاکہ آدمی کو اس کی جدائی کا احساس ہو. آنکھوں سے آنسو نکالے آدمی، اس کا دل نرم. تو محترم حضرات یہ کچھ باتیں میں نے مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اپنے تمام رشتہ داروں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے محلے والوں کا، ان سب کا خیال رکھنے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی جو کچھ بھی ہمارے رشتہ دار اس وقت دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالی ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اگر انہیں قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو اللہ تعالی اپنے رحم و کرم سے اپنے عذاب کو اللہ تعالی ان پر سے دور فرما دے اور اللہ تعالی انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ و مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک ورؤوف حلیم ورب حلیم.